اور چچا بھی، جس کے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ میرے نبی کی پرورش کی، میں تحقیقی باتوں میں نہیں جاتا کہ آپ کی پرورش کس چچا نے کی تھی۔ آپ کے چچا تھے جن کا نام تھا زبیر، انہوں نے میرے آقا کی پرورش کی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا کی عمر 25 سال تھی۔ آپ میں سے جو لوگ تاریخ جانتے ہیں بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کے چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، انہوں نے میرے نبی سے کہا کہ ابو طالب کے حالات اچھے نہیں، ایک پتر دی پرورش تساں کرو تے ایک پتر دی پرورش میں کراں گا۔ ایک بیٹے کی پرورش حضرت عباس نے کی، دوسرے بیٹے کی پرورش نبی پاک نے کی۔ اپنے بچے پالے نہیں جاندے، اور ہمارے مورخین نے مشہور کر کے رکھ دیا کہ نبی پاک کی پرورش کی تھی۔ نبی پاک کی پرورش کی تھی آپ کے چچا زبیر نے۔ ہمارے ساتھ تاریخ نے بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، ان میں شین گھسے ہیں، ان نے ستیہ ناس کر کے رکھ دی۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یا کبھی کسی عالم نے بیان کیا ہے یا خطیب نے بیان کیا ہے؟ میں یہ غریب ہوں جو بیان کر دیتا ہوں پھر کمنٹ میں گالیاں کھاتا رہتا ہوں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ میرے آقا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، حضرت علی کی عمر 6 سال تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا کی جو بڑی بیٹی تھی زینب، اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بارے میں بھی کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے بھی کلمہ شروع میں پڑھا تھا؟ کوئی کرتا ہے بیان؟ زبانیں گونگ گئیں، سیاہی خشک ہو گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گئے مورخین کے۔ میرے نبی کی دوسری بیٹی ہے رقیہ، ام کلثوم، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میرے نبی کے گھر میں ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کوئی ذکر کرتا ہے مورخ؟ کسی تاریخ میں ذکر ہوتا ہے ان کا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو ثابت کرتے پھرتے ہیں کہ یہ تینوں بیٹیاں آپ کی بیٹیاں تھیں نہیں، وہ پچھلگ تھیں۔ پچھلگ سمجھ دیو؟ حضرت خدیجہ کی جو پہلی شادی تھی نا، اس خامد سے تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بنائے پھرتے ہو؟ کس منہ سے قیامت کے دن نبی پاک کے متھے لگو گے؟ بیٹیاں میرے نبی کی ہیں، ان کا باپ تم نے اور بنا دیا۔ کل قیامت کے دن ساری باتیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ تم نے نبی پاک کے متھے نہیں لگنا، سامنے نہیں آنا۔ مورخین نے ظلم کیا، کسی نے صفائی نہیں کی، مکھی کو پھونکے مار مار کے لسی پیتے رہے، کڈی کسی نہیں، جنہ کڈی وہ پھنس گئے، جنہ صفائی کی تھی وہ بیچارے مجرم ٹھہر گئے۔ وہ بیان کرتا ہے تو لوگ تسی نویں آئے ہو، اب پہلے بیان نہ کریں تو ساڈا کی قصور ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر پہلے نہیں بیان کرتے اس کو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ دو موٹے موٹے آدمی بس کی 3 والی سیٹ پہ بیٹھ گئے تھے، چنگے ترکڑے موٹے۔ ایک اور مسافر آ گیا، کنیکٹر آ کے انہوں نے نال جا کے بہ جا، انہوں نال جا کوئی نہیں، وہ دونوں اتنے بڑے ہیں، وہ تھوڑا جائیں ہون جگہ پھر نہ بنے۔ کنڈکٹر کہا یہ کیا ہے؟ اس آ کے ساڈا اس دے وچ کیڑا قصور ہے؟
ساڈا کیڑا قصور ہے اس وچ؟ کنڈکٹر بھی بڑا تیز تھا، اس نے 2 والی سیٹ خالی کروائی، اس آ کہ تسی ادھے آ جاؤ تے 3 والی چھوڑ دو۔ بھائی ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر آپ کے سامنے صحیح بات رکھتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے نبی کی جو وہ 3 بیٹیاں تھیں، چاہے ان کی عمر 4 سال تھی، 5 سال تھی، 6 سال تھی، حضرت علی کی بھی تو 6 سال تھی، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کبھی کسی خطیب نے، کبھی کسی مصنف نے، مورخ نے ان کے ایمان کا ذکر کیا؟ کبھی ذکر کیے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی اولاد ہے میرے نبی کی؟ اور جتنے اولاد والے یہاں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار پہلے بچے سے نہیں ہوتا؟ اس نے مار کھائی ہے میرے نبی کے لیے، دین کے لیے، ہجرت کرتے ہوئے سے نیزے مارے گئے، یہ اونٹ سے گرائی گئی، اس کا حمل ساکت ہوا، زخموں کی تاب نہ لا کے یہ شہید ہوئی۔ یہ میرے نبی کی بڑی بیٹی ہے، اور اس کو جب غسل دے رہی تھی عورتیں تو میرے آقا اس پردے کے قریب آئے اور آپ نے ایک جملہ کہا، زینب بیٹا قصور تو تیرے باپ کا تھا، لوگوں نے تجھے کیوں نیزے مارے؟ پھر آپ نے ایک چادر ان کے حوالے کی، میری بیٹی کو اس چادر میں کفن دے دے۔ ان بیٹیوں کا ذکر ہی کو نہیں کرتے، تذکرہ ہی کو نہیں کرتے۔ اسی کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا، ہی افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی میری زینب بیٹی۔ یہ حضرت علی کی ساس بھی ہے، ہوں تسی انجے ویکھو گے، یہ حضرت علی کی ساس بھی ہے۔ ان کی بیٹی امامہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہیں، حسنین کی ستیلی ماں ہیں، اس نسبت نال اے حضرت حسنین کریمین دی نانی بھی ہیں۔ تم نے ساری کہانیاں گھڑیاں لڑائیوں کی اور جھگڑوں کی، اور آگ لے کے آ گئے اور دروازے کو جلایا اور فاطمہ پہ گرایا اور ظلم کا بازار گرم کیا اور غصب کے چور اور غصب کے خائن، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتی؟ فدق کے غاصب، انا للہ، کون؟ حضرت ابوبکر۔ فدق کے چور کون؟ فاروق اعظم۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے ممبر پہ یہ گفتگو کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی؟ کن کو کہہ رہے ہو؟ کن کو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا، گرایا، ظلم کیا، آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، اور وہ باغ انہوں نے غصب کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، اس کے یہ چور ہیں؟ کن کو کہہ رہے ہو؟ اس فاروق اعظم کو جس کو دامن پھیلا کے رب سے میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا، اس کو کہہ رہے ہو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اس سے پہلے 40 بندے مسلمان ہو چکے تھے، کتنے؟ 40۔ اس کے بعد میرے نبی نے مانگا، جھولی پھیلا کے مانگا، زمین پہ بولتا ہے، رب قرآن بنا کے اتارتا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں حق عمر کی زبان پر اور دل پر جاری ہو گیا ہے۔ یہ ساری کہانیاں نہ سنتے رہا کرو، یہ کہانیاں ساری دروازے پہ آ گیا۔ چلو آپ مجھے بتائیں،
آپ جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، صحابہ کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آج یہ واقعہ ہوتا، اگر آج یہ واقعہ ہوتا، کوئی آدمی آگ لے کے سیدہ کے گھر جاتا، دروازے کو گراتا، آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ چپ کر کے گھروں میں بیٹھے، چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے آپ۔ سوچو تو صحیح یار، سیدہ کا دروازہ گرایا جا رہا ہے، سارے خاموش ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جن کو نام لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارتیں دی تھیں، وہ سارے چپ ہیں، گھروں میں ہیں۔ خود حضرت علی، واہ، یہ جو دشمنیوں والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ دشمنی والی زندگی سے بچائے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی، ڈر ڈر کے رہنا، پیروں میں رہنا، ہر وقت خطرات میں رہنا۔ اللہ امن کی زندگی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یہ جو دشمنیوں والے لوگ ہوتے ہیں، اگر دشمن دروازے پہ آ جائیں، بندوقیں لے کے، کلاشن کوفیں لے کے، آگ لے کے آ جائیں، تو پھر دشمنی والے لوگ آپ اندر کمرے چ بہ جاندے نے تے بیوی نو دروازے تے بھیج دیندے۔ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے حضرت علی کے پلے کیا چھوڑا ہے کہ خود اندر بیٹھے رہے اور بیوی کو دروازے پہ بھیج دیا، بھائی تو جا کے پوچھ۔ سوال جواب بیوی کر رہی ہے، اور حضرت علی شجاعت میں لاجواب، دلیری میں بے مثال، شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، غیرت مند بھی ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا غیرت مند کا، اس پر ذرا غور کرو۔ حضرت علی غیرت مند تھے، اور غیرت مند لوگ بیویوں کو دروازے پہ نہیں بھیجا کرتے۔ کچھ حضرت علی نہ آپ نے تم حضرت علی کے پلے کچھ چھوڑا، نہ نبی پاک کے پلے کچھ چھوڑا، نہ صحابہ کے پلے کچھ چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو؟ اعتبار نہیں آتا آپ کو؟ آپ کا خطیب کبھی کمزور بات کرتا ہے کہ کل میری زبان بند کر دی جائے، کوئی بندہ میرے سامنے آئے کہ اس کا حوالہ پیش کر؟ ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہیں، حیدر کرار کی بیٹیاں، وہ حضرت عمر کے نکاح میں ہیں۔ دروازوں پہ آگ لے کر آنے والے اور دروازے جلانے والے اور گرانے والے، انہیں لوگ بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتے۔ وہاں محبتیں ہیں، وہاں پیار ہیں، وہاں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، تم کہانیاں گھڑتے پھرتے ہو۔ کوئی نہیں انکار، فریقین میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، نہیں انکار کریں گے کہ رشتہ نہیں ہوا۔ ہاں بس ایک فرق ہے، ہم اہل سنت کہتے ہیں خوشی سے ہوا، ہم اہل سنت کہتے ہیں رضامندی سے ہوا، ہم اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی کی مرضی سے ہوا، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہیا اول فرجن غصب نہ ہو۔ خدا دی قسم جڑے لفظ بولے نے نا، میں وہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں، اتنے بے پرواہ لوگ ہیں۔ ہیا اول فرجن غصب نہ ہو، چلو میں ذرا موزز طریقے سے معنی کر، یہ ہماری پہلی عزت ہے، یہ ہماری پہلی عزت ہے، غصب نہ ہو جو ہم سے چھینی گئی، ہم سے چھین لی گئی۔
मानते वो भी हैं। वो कहते हैं जबरदस्ती हुआ। हजरत उमर ने कहा था अगर नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो मजबूरन रिश्ता दे दिया। और कईयों ने कहा, वो जो अल्लाह यारी बैठा है अमेरिका में, उसने भी कहा कि जब हजरत उमर ने बहुत ज्यादा जोर लगाया तो हजरत अली ने एक जिन्नी को उम्मे कलसूम की शक्ल देकर हजरत उमर के घर भेज दिया। वो जिन्नी उनके घर में रही, हजरत अली की बेटी नहीं रही, जिन्नी। मैंने कहा फुरू काफी उठाओ, हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया जिस औरत का खामद मर जाए वो इद्दत कहां गुजारे, शौहर के घर या बाप के घर? उनसे यह सवाल हुआ। उन्होंने जवाब दिया चाहे तो शौहर के घर गुजार ले, चाहे तो अपने बाप के घर गुजार ले। इसके बाद हजरत जाफर सादिक ने या मोहम्मद बाकिर ने कहा जब हजरत उमर फौत हो गए थे तो हजरत अली अपनी बेटी उम्मे कलसूम को इद्दत गुजारने के लिए घर ले आए थे। ए जिन्नी नू लेके आए सन। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? जान तुम छुड़ा नहीं सकते हो तो फिर कभी इधर का बकवास कभी उधर का बकवास करते हो। हजरत अली की बेटी को जिन्नी की शक्ल दे दी। रिश्ते नाते हैं जनाब आपस में। हजरत जाफर सादिक जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के नसब से हैं। मां की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, दोनों तरफ से हजरत सिद्दीक के नसब में हैं। गालिबन इन्हीं से पूछा गया था कि तलवार के दस्ते पर सोना या चांदी चढ़ा सकते हैं दस्ते पर? उन्हें कहा हां चढ़ा सकते हो। हजरत सैयदना सिद्दीक के अकबर ने अपने तलवार के दस्ते पर सोना या चांदी चढ़ाया हुआ था, ये उन्होंने दलील दी। तो सुनने वाले ने कहा आप भी सिद्दीक कह रही हैं, आप भी सिद्दीक कह रही हैं? तो हजरत जाफर सादिक ने नाम हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। जो उसको सद्दीक नहीं मानता उसकी दुनिया व आखिरत में कोई तस्दीक नहीं है। उनके रिश्ते नाते हैं जनाब, उनके रिश्ते नाते हैं, ताल्लुकात हैं। कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे पढ़ो, शाबाश तगड़े हो। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम का माना करो, रुहमाउ बैनकुम माना करो। तुम तो अहले सुन्नत हो, तुम अहले सुन्नत हो, तुम्हारा कुरान पे ईमान है, माना करो रुहमाउ बैनहुम का। आपस में क्या है? आपस में क्या है? रहम दिल वही होता है जो आग लेकर दूसरों के दरवाजे पे जाए। रहम दिल वही होता है जो उनके दरवाजों को आग लगाए। रहम दिल वही होता है जो उनकी अहलिया पर दरवाजा गिरा दे। ये है रहम दिल। कुरान क्या कह रहा है? मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा है, ये अल्लाह ने क्या किया है? दावा। जिस हस्ती का नाम मुहम्मद है ना, वो मेरा नबी है, वो मेरा रसूल है। मौला इस दावे की कोई दलील, इस दावे की कोई दलील? फरमाया वल्लज़ीना माहू। इसकी दलील वो लोग हैं जो उसके साथी हैं। इस दावे की दलील वो लोग हैं जो उसके साथी हैं। जिसका मानने वाला सिद्दीक अकबर होगा वो खुद कितना सच्चा होगा। जिसका मानने वाला आदिल होगा वो खुद कितना बड़ा आदिल होगा।
جس کا ماننے والا حیادار ہوگا، وہ خود کتنا حیادار ہوگا، جس کا ماننے والا شجاع و بہادر ہوگا، وہ خود کتنا شجاع و بہادر ہوگا۔ صحابہ کو میرے نبی کی نبوت کی قرآن نے دلیل قرار دیا ہے۔ جو صحابہ پہ تان کرتا ہے وہ میرے نبی کی نبوت پہ تان کرتا ہے۔ اسے صحابہ سے دشمنی نہیں ہے، اسے نبوت سے دشمنی ہے۔ من احبہم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج تم کہتے ہو فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے اور فلاں عالم نے یوں لکھا ہے اور فلاں عالم یوں کہتا ہے اور فلاں مورخ یوں کہتا ہے۔ تو مورخین کی بات کو لیے پھرتا ہے، علماء کی باتوں کو لیے پھرتا ہے۔ ان کی کتابوں میں تو تحریف ہو سکتی ہے، اگر تورات بدل گئی ہے، علماء کی کتابیں نہیں بدل سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آیا، اس نے کوئی چیز، یہ اس زمانے میں پریس تھے، کتابیں چھپتی تھی، فوٹو سٹیٹ مشینیں تھی اس وقت، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ جس محدث نے کوئی کتاب لکھی، شاگردوں نے کہا جی سر ثانوی دے اسی بھی لکھ لے بھی، اس کے شاگردوں نے کہا جی ہم بھی لکھ لیں، اس کے شاگرد ہم بھی لکھ لیں۔ بچ کوئی شاگرد آیا بدبخت، اس اپنی گلاں وچ تو ان چھڑی، آج ہمارے ذمے پڑ گئے، فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، بس باقی ہر کتاب کو پرکھا جائے گا، اس کے راویوں کو دیکھا جائے گا، راوی کون ہے، کس طرح پہنچی۔ اللہ اسماء رجال کے علماء کی قبروں کو منور کرے، خدا دی قسم ہزارہ راویاں دا ڈیٹا مکمل کر دے، یہ کب پیدا ہوا، کب مرا، کہاں پڑا، کہاں رہا۔ اب میں جو کہوں، میں نے مولانا حسین علی سے سنا ہے، میں کہوں شاگردوں کو بے میں نے مولانا حسین علی کو سنا ہے، تے ویکھیا نہیں جائے گا بے میری پیدائش کداں دی ہے تے انہاں دی وفات کداں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس مان لیا جائے گا کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا ہے۔ دیکھا جائے گا اے مولانا حسین علی دی وفات تو 14 سال بعد جمعیاں، اس کنیے سنیاں۔ جناب اسماء رجال والوں نے اس طرح تحقیقیں کی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جو کہے وہ مانتے چلے جائیں آپ، فلاں کتاب میں لکھا ہوا اور فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے اور صحابہ وہ گالیاں سنتے تھے۔ واہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے۔ اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی توہین آمیز جملہ کہوں، سنو گے؟ پڑھو گے میرے پیچھے نمازاں؟ اس کا مطلب یہ ہوا بھئی اس وقت دے صحابہ دا ایمان تواڈے جتنا بھی نہیں، یہی منوانا چاہتے ہو؟ وہ گالیاں نکال رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، اور قرآن بولا، قرآن نے کہا اولئک ھم المتقون،
اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقاً تے غور کرو یار، مولا انہیں کہہ دیتا اولئک هم المؤمنون، وہ مومن ہے تے آکھن اللہ تو میں میرے مولا تے تیرے تو وڈی سچی زبان کس دی؟ فرمایا نا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ میں تو اس وقت ہے ہی نہیں، نہ علماء دیوبند، نہ علماء اہل حدیث، نہ علماء بریلی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام بخاری، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن یہی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے پکے اور سچے مومن یہی ہیں، اور ان سے پیار بھی صرف مومن ہی کرے گا، مومن ہی پیار کرے گا۔ یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے یار ہیں۔ اولئک هم المتقون، ادا مانا تسی کرو، اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی، متقی، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں، متقی ہیں۔ سرگو دیچو متقی اس کو کہا جاتا ہے جیڑا ممبر تے گالیاں کڈے۔ نہیں 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 نہیں، متقی وہی لوگ ہیں۔ تم رب کے قرآن کو جھٹلاتے ہو، کتابوں کے سہارے لے کر اللہ کے قرآن پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو۔ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے، ان کے تقوی کی گواہیاں دیتا ہے، ان کی صداقت کی گواہیاں دیتا ہے، امانت کی گواہیاں دیتا ہے، رشد و ہدایت کی گواہیاں دیتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا رب صحابہ دیاں عظمتاں بیان کردیاں تھکدا ہی نہیں، تھکدا ہی نہیں۔ یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، اور پھر آخر میں آ کے کہا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جہاں اللہ کہتے ہیں نا ہم مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں وہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ تو آخر میں اللہ کہتے ہیں ان سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جنت میں جو نعمت سب سے آخر میں ملنی ہے، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے اللہ۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی جو نعمت جنت میں مجھے آپ کو سب سے آخر میں ملنی ہے، رب نے وہ نعمت صحابہ کو اسی دنیا میں عطا کر دی تھی۔ پڑھو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ رب نے جنت کی سندیں ان کے ہاتھوں میں تھما دی، رضامندی کی سندیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ تم نے ساری کہانیاں جوڑیاں، لڑائی کی، جھگڑوں کی، اختلافات کی، نہیں۔ وہ جو آپس میں چپ کلش ہوئی نا، وہ بھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی تھی، یہودی نسل تھے وہ لوگ جنہیں بدگمانیاں پیدا کی اور بھائیوں کو بھائیوں کے مقابلے میں لائے، ورنہ یہ معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
پوچھا گیا یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں اکافرون ہم، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ، پوچھا گیا اکافرون ہم، قال لا، ترجمہ کرا کہ سمجھ گئے ہو؟ حضرت علی نے جواب میں کیا کہا؟ لا۔ پوچھنے والے نے کہا مشرکون ہم، قال لا۔ پوچھنے والے نے کہا امنافقون ہم، قال لا۔ نہ یہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں۔ حیدر کرار پھر یہ کون ہے؟ اب اس کا ترجمہ آپ نے سمجھنا، مجھے ترجمہ کرنا نہ پڑے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا۔ کرو مانا، کرو مانا، کرو مانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ تم نے سارے بکواس جوڑ رکھی ہے۔ ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قتل عثمان میں ہمارا ہاتھ ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ نہج البلاغت میں حضرت علی کا وہ خط جو انہوں نے اپنے صوبے کے گورنروں کو لکھا تھا جب حضرت معاویہ اور اہل شام کے متعلق، شام میں تو پھر آ گئے وہ بنو امیہ مسجد، بڑی مدت کے بعد کھلی، بڑی مدت کے بعد کھلی۔ اہل شام کے متعلق لوگ باتیں کرنے لگے۔ نہج البلاغت میں حضرت علی کا خط موجود ہے، خط موجود جو انہوں نے صوبے کے گورنروں کو لکھا، اور انہوں نے کہا ان ربنا واحد۔ ترجمہ کروں کہ کر لیا نہیں؟ ان ربنا واحد وان نبینا واحد وان کتابنا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، میرا اور معاویہ کی کتاب ایک ہے، میرے اور معاویہ کی دعوت فی الاسلام ایک ہے۔ اگلے جملے سنو، اگلے جملے سنو، اگلے جملے سنو، یہ حیدر کرار نے لکھے، وہ تو صحابی ہیں، اور صحابی کے دل میں کبھی کوئی خفگی اس طرح کی آ ہی نہیں سکتی۔ اگلے جملے سنو، حضرت علی اس خط میں لکھتے ہیں اللہ پر ایمان لانے پہ، اللہ پر ایمان لانے میں نہ معاویہ مجھ سے بڑھ کر ہیں، نہ میں معاویہ سے بڑھ کر ہوں۔ اپنے جیا مومن منیا کہ نہیں منیا؟ مانا یا نہیں مانا؟ اٹھاؤ نہج البلاغت، اس میں حضرت علی کا یہ مکتوب گرامی جو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا، وہاں اختلاف کے باوجود محبت ہے، پیار ہے۔ جو قیدی بنے پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے، اٹھا مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت علی نے ان کا جنازہ بھی پڑھا۔ باغیوں کے جنازے نہیں پڑھے جاتے، باغیوں کے جنازے نہیں پڑھے جاتے، حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھے، کفن دفن کا انتظام کیا۔ ایسا اختلاف نہیں ہے جس کو تم نے بنیاد بنا کے حق کو باطل کا اختلاف بنا دیے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف وہ باطل ہے۔ ادھر دیکھو، اوہو ادھر دیکھو، قیصر روم نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کمزور ہو گئے ہیں، آپس میں مخاصمت ہو گئی ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں حملہ کر دوں کوفے پر، اور حضرت علی کے کنٹرول میں جو صوبے ہیں ان پر میں قبضہ کر لوں۔ قیصر روم نے ارادہ کیا، حضرت معاویہ کو خبر ہوئی، حضرت معاویہ کو خبر ہوئی، حضرت معاویہ نے قیصر روم کو خط لکھا، اور تاریخ کے مارے ہوئے گندے کیڑوں
کبھی لوگوں کو یہ تاریخ بھی سناؤ، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی سناؤ، حضرت معاویہ نے خط لکھا، اس کا پہلا جملہ لکھا یا لعینو، کیسر و روم کو خط لکھ رہا ہے جو سپر طاقت ہے، یا لعینو، اور لعنتی، میں نے سنا ہے کہ تو فوجیں لے کر حضرت علی کے علاقے پہ آنا چاہتا ہے، میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے اس طرف کا رخ کیا تو معاویہ علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سناؤ، کبھی تاریخ کے یہ ورق بھی لوگوں کو سنایا کرو، صرف وہی سناتے رہتے ہو جس میں تنقید کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ محبت کے پہلو والے اوراق بھی لوگوں کے سامنے رکھو۔ ہمارے لیے تو قرآن ہے، رحماء بینہم، سارے کہو ایک دفعہ یار، آپس میں کیا تھے؟